رہنمائی کر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قانونی ٹی وی چینلز کے ناظرین کو میرا سلام پہنچے۔ آج ہمارے ساتھ بہت ہی خصوصی مہمان موجود ہیں، میں ان کا تعارف کرواتا ہوں۔ مرزا عبداللہ بیگ ان کا نام ہے، ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہے اور اسسٹنٹ اٹارنی جنرل فار پاکستان 5 سال تک یہ رہے ہیں۔ مشہور وکیل ہیں، ادیب ہیں اور کالم نگار ہیں اور ٹریولاگ لکھتے ہیں۔ تو آئیے ان سے تعارف کراتے ہیں۔ عبداللہ صاحب السلام علیکم۔ جی السلام سر، بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یہاں پہ دعوت دی اور میں آپ کا اور آپ کے ٹی وی کا انتہائی شکر گزار ہوں۔ تھینک یو۔ تھوڑا سا ناظرین کے لیے یہ بتائیں کہ آپ کہاں پیدا ہوئے اور کیسے آپ کی ایجوکیشن ہے ابتدائی، تھوڑا سا اپنا تعارف خود بتائیں۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابتدائی تعارف جناب محترم ہمارے بہت عزیز منصب صاحب نے آپ کو بتا دیا ہے۔ میں جناب 1956 میں یہ اس وقت ضلع لاہور میں تھا، بائی پھیرو کے نام سے، آج کل اس کو پھول نگر کہتے ہیں۔ وہاں پہ میری پیدائش ہوئی۔ چونکہ میرے والد صاحب جو ہیں اور ہمارے عزیز و اقارب وہ انڈیا پٹی سے مائیگریٹ کر کے 47 میں پاکستان آئے تھے اور ہمیں وہاں پہ ہمارے کوئی تقریباً 20-22 گھروں کو، فیملی ممبروں کو وہاں پہ زرعی زمین الاٹ ہوئی، تو اس لیے وہاں پہ پھر ہمارا جو قیام ہے وہ بھائی پھیرو میں جو موجودہ پھول نگر کے نام سے ہے وہاں پہ ہوا، اور میٹرک میں نے وہاں کیا اور الحمدللہ لاہور بورڈ کے امتحان میں نے وہاں پہ اپنے علاقے، اس وقت ایریا تھا مانگا منڈی اور کوٹ رادھا کشن اور سرائے مغل، یہ 3-4 سراؤنڈنگ ایریا جو ہمارے تھے، وہاں پورے علاقے میں نے سائنس گروپ میں ٹاپ کیا، اور اس کے بعد الحمدللہ میرٹ کے اوپر لاہور گورنمنٹ کالج میں مجھے ایڈمیشن ملا اور میں وہاں پہ گریجویشن میں نے لاہور گورنمنٹ کالج لاہور سے کی۔ تقریباً 4 سال کا یہ دورانیہ بنتا ہے۔ اس کے بعد پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی لاء کالج میں سے LLB کا امتحان پاس کیا، تو الحمدللہ کس سال میں پریکٹس شروع کر دی؟ پریکٹس جو ہے وہ 1986 میں نے جو بطور لاہور میں جو لاہور بار ہے اس کے ممبر کے طور پہ میں میرا یہ ہوا، تو مجھے یہ ایک بات سن کے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ میں ہمیشہ آپ کو اپنا جونیئر ہی سمجھتا تھا کہ میں آپ سے سینئر ہوں، جی، لیکن آج مجھے پتہ چلا جب آپ نے اپنی 56 پیدائش بتائی ہے، آپ 4 سال مجھ سے بڑے ہیں۔ چلیں یہ تو آپ میرے سمجھو سینئر ہی ہو گئے، یہ پہلے آپ نے آپ کو سینئر سمجھا۔ ویسے میں آپ کو جو اپنے دل کی بات ہے وہ بتاؤں کہ میں ہمیشہ آپ کو ہر مقام پر، ہر فیلڈ میں اپنے سے میں نے آپ کو بہتر پایا ہے۔ آپ کا ماشاءاللہ جو پولیٹیکل ایکمن ہے، جو آپ کی ایکٹیویٹی ہیں وکلا کی، اپنی یہ ہمارے لیگل فیلڈ کی، ہمارے یہ جو آپ سوشل ورک، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جو مرتبہ، رتبہ، مقام ہے وہ ہر لحاظ سے میرے سے آگے ہے، بہتر ہے۔ باقی ایج جو ہے وہ کہتے ہیں نا عمریں، وہ ایک اپنا، وہ ایک قدرت کا، نیچرل کا، نیچر کا۔ چیمبر سے آغاز کیا اور ہمارے کئی جونیئر دوست ہوتے ہیں، بڑے کیوریس ہوتے ہیں، پوچھنا چاہتے ہیں جی کہ آپ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کیسے بنے؟ جی تھوڑا سا یہ 2 چیزوں کا بتائیں۔ اوکے، میں نے جی جیسے آپ کو بتایا کہ 1986 میں نے وکالت کا آغاز کیا، لاہور بار کا ممبر بنا، لائسنس ملا، پھر 1988 میں لاہور ہائی کورٹ کا میں وکیل بن گیا، اور الحمدللہ لاہور بار اور ہائی کورٹ بار دونوں کا میں لائف ممبر ہوں، اور الحمدللہ سپریم کورٹ بار کا بھی میں لائف ممبر ہوں۔ اور میں نے اتفاق ایسا ہے کہ میں ابتدا جو میں نے وکالت کی وہ تقریباً آپ کہنا چاہیے 6-7 مہینے وہ ہمارے پڑوس میں رہتے تھے، رانا ایش بہادر صاحب، جی بڑے مشہور، ہاں وہ بڑے اچھے، اور میں نے ویسے ان کو بہت اچھا انسان پایا، سیاسی طور پہ بھی ان کا نام ہے، سیاسی طور پہ نام ہے، اور وہ ویسے بھی ذاتی طور پہ بڑے اچھے۔
تو ابتدا میں نے جو وکالت کی وہ رانا عیش بہادر صاحب سے کے ساتھ کی، اور اس کا دورانیہ تقریباً 6 7 8 مہینے بنتا ہے۔ تو یہی آپ سمجھ لیں کہ وہی میرا ایک کیسے ہوئی جی یہ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کے عہدے پہ آپ 5 سال تک جی رہے؟ یہ آپ کیا یہ جیسے مشہور ہے کہ سیاسی بنیادوں پہ ہوئی ہے یا پیور جو ہے وہ آپ کی پریکٹس کی بنیاد پہ ہوئی ہے؟ یہ میں تھوڑا سا دیکھیں، اس میں اس سوال کے اور اس کا جواب بھی وہی 2 حصے بنتے ہیں۔ ایک تو چیز ہوتی ہے کہ ہر عہدے کی ایک کوالیفیکیشن ہوتی ہے، ہر عہدے کی۔ اگر آپ کی جو مرضی واقفیت ہو یا جو مرضی آپ کی وابستگی ہو، اٹیچمنٹ ہو، اگر آپ کوالیفائی نہیں کرتے تو وہ عہدہ آپ کو نہیں ملتا۔ تو اسسٹنٹ اٹارنی جنرل کے لیے وہی کوالیفیکیشن چاہیے جو ایک ہائی کورٹ کے جج کے لیے ہوتی ہے، جو ایک ہائی کورٹ کے۔ تو الحمدللہ وہ کوالیفیکیشن میری پوری تھی، اور کوئی ویسے میں اتفاقیہ یہ بات ہے کہ میں کبھی بھی کوئی پولیٹیکل کہنا چاہیے کہ بہت زیادہ ایکٹیو ورکر، ممبر یا جو بھی اس کا نام لے لیں، میں نہیں رہا۔ لیکن میری وابستگی جو تھی وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ بھی تھی، اور میرے چودھری نصیر احمد بھٹا صاحب میرے محترم دوست ہیں، اور ہم اکٹھے کلاس فیلو بھی رہے ہیں۔ تو تو وہ یہ لنک بنا۔ تو اللہ تعالیٰ صاحب یہ بتائیں کہ یہ کنٹریکٹ بیس پہ آپ کو جاب ملی تھی یا اس کا کوئی کنٹریکٹ ہوتا ہے یا کیسے ہوتی ہے؟ یہ سر یہ ہوتا ہے بالکل ایٹ دی سویٹ ول اور وش اور ومز آف دی پرائم منسٹر اینڈ پریزیڈنٹ آف پاکستان۔ یہ انہی نے کرنا ہے، انہوں نے ہی نوٹیفائی کرنا ہے، انہوں نے ڈی نوٹیفائی کرنا ہے۔ اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بالکل سیاسی سیٹ ہے، یہ ایک پولیٹیکل۔ اس کا گریڈ کون سا ہوتا ہے؟ اس کا گریڈ 20 گریڈ 20 ہے، اور پبلک سروس کمیشن کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا؟ اس کا کوئی فیڈرل کا، نہیں، اس کا کوئی سیاسی ہے۔ اور جیسے آپ نے بتایا ایٹ دی سویٹ آف پرائم منسٹر ہوتا ہے کہ جب تک وہ ان کی سویٹ ول آپ کے ساتھ ہے آپ اس عہدے پہ ہیں، نہیں تو آپ فارغ۔ بالکل ایسے، بالکل۔ اچھا سر، اس کے علاوہ میں نے آپ کے بارے میں یہ سنا ہے، دیکھا بھی ہے کہ آپ بڑی مرنج شخصیت ہے۔ مرنج سے مراد یہ ہے کہ صرف آپ وکالت نہیں کرتے جی، آپ کے دیگر بھی ہیں، آپ کے بارے میں میں نے پتہ ہے کتابیں بھی لکھی ہیں، جو آپ نے قانونی بھی لکھی ہیں، جو دوسری آپ نے سفر نامہ لکھا ہے، تھوڑا سا اس کے بارے میں بتائیں۔ یہ آپ کا میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا بڑا پن ہے اور حسن ظن ہے۔ ادروائز میں دوبارہ یہ بات کروں گا کہ میں نے ہر لحاظ سے آپ کو اپنے آپ سے بہت بہتر پایا ہے، ہر میدان میں، ہر فیلڈ میں۔ باقی یہ ہے کہ الحمدللہ یہ کہنا چاہیے، چونکہ اتفاق ایسا ہوا کہ مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف وجوہات کی بنیاد پر میں نے کچھ ٹریول بھی کیا، اندرون ملک بھی اور بیرون ملک بھی۔ تو اس سے مجھے ایک وقت میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ میں اس کو اپنی یادداشتوں کے طور پہ میں اس کو جب میں نے وہ لکھنا شروع کیا تو آپ یقین کریں کہ میرے ذہن میں کتاب کا نام کوئی بات نہیں تھی کہ یہ میں اس کو کتاب بھی ایک شکل دوں گا، لیکن وہ میں نے کہا چلیں ایک ریکارڈ رہتا ہے میرا، بندہ عمر کے ساتھ وقت کے ساتھ بھول جاتا ہے۔ تو وہ جب میں نے لکھی تو پھر میرا ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس کو ایک کتابی شکل دی جائے، تو اس کا نام میں نے رکھا فری ٹکٹ۔ فری ٹکٹ اس لیے رکھا فری، بس تو وہ پھر پاکستان کے اندر جو مجھے اللہ تبارک تعالیٰ نے مختلف اپنا میں نے شہروں کا جو وہاں پہ سیر و سیاحت کی، اور کے بارے میں تھی، اور وجہ تسمیہ کیا ہے فری ٹکٹ کا؟ اور اس کا یہ ہے کہ اندرون ملک بھی میں گھوما ہوں، اور بیرون ملک اس میں آپ کہہ لیں تھائی لینڈ ہے، انگلینڈ ہے، سنگاپور ہے، کویت ہے، اور اسی طرح کوئی میرا خیال ہے کچھ شاید ایک آدھ میرے اس وقت۔ وجہ تسمیہ یہ ہے کہ میں کچھ عرصہ میری وابستگی رہی ایئر لائن کے وابستہ فیلڈ سے، تو وہاں پہ موسٹلی وہاں سے ٹکٹ ہمیں فری ملتے تھے۔ تو میرے ذہن میں آیا کہ چونکہ میں نے یہ سفر جو ہیں یہ سیر و سیاحت یہ زیادہ تر فری ٹکٹ پہ کیا ہے، تو کیوں نہ میں اس کا نام فری ٹکٹ رکھوں۔ اچھا یہ بتائیں کہ کتاب آپ نے لکھی، اس کی کوئی پذیرائی آپ کو انکریجمنٹ ہوئی ہے کہ لوگوں نے کو خریدی ہو،
یا آپ کو تھوڑا اچھا رسپانس ملا ہو؟ میں نے یہ الحمدللہ جی جتنی کتابیں چھپوائی تھیں وہ ساری مارکیٹ میں ڈلیور ہوئی ہیں، اچھا، اور اور وہ ساری، لیکن اس کا پھر سیکنڈ ایڈیشن میں نہیں بنا سکا، اور لیکن اس وہ کا مالی فائدہ بھی آپ کو ہوا ہے تھوڑا بہت؟ آلموسٹ مالی فائدہ تو نہیں کہنا چاہیے، اور بس تقریباً میرا خیال ہے کہ جو میں نے اس پہ ایکسپینس کیے وہ تقریباً کور ہو گئے، لیکن یہ چیزیں مالی فوائد کے لیے نہیں ہوتی، ان کا اپنا تعارف ہوتا ہے، ہسٹری ہوتا ہے۔ اچھا، کس کس ملک میں آپ گئے؟ میں نے ابھی آپ کو جیسے عرض کیا کہ اس میں تھائی لینڈ ہے، یعنی بینکاک ہے، سنگاپور ہے، پھر یہ کویت ہے، پھر یہ دبئی شبئی، یہ یو اے ای جس کا نام ہے، 5-4 ملک چھوٹے چھوٹے ریاستیں آ جاتی ہیں، پھر دبئی میں سارے آ جاتے ہیں؟ جی آ جاتے ہیں، شارجہ، عجمان، یہ سارے، ابو ظبی، پھر اپنا یہ سعودی عربیہ ہے وہ، پھر اپنا جیسے اور کیا رہ گیا تھا، کویت وغیرہ، تو اس طرح کر کے اس طرح۔ اچھا یہ بتائیں سر، آپ نے ایک قانونی کتاب بھی لکھی ہے جی، تو اس کا تھوڑا سا نام بتائیں اور اس کتاب کا تعارف بھی تھوڑا سا بتائیں۔ جی، میں جب اپنا یہ آلموسٹ کوئی 20 سال پہلے کی بات ہے، جب میں لاہور ہائی کورٹ میں مجھے کام کرتے ہوئے کچھ عرصہ ہو گیا، تو میں نے محسوس کیا کہ یہاں پہ یہ ایک انوائرمنٹ ایسی ہے کہ سینئرز کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، اور جونیئر ہیں یا ایسوسیٹ کہہ لیں، وہ ان کے پاس اتنے مالی جو ہیں وہ فوائد یا مالی ریسورسز نہیں ہوتے، مالی ریسورسز نہیں ہوتے۔ تو آپ سے سر آخری میرا یہ جی، سوال ہے، تو میں نے وہ کتاب لکھی، اس کا نام فوجداری۔ آپ بڑے ماشاءاللہ، بڑا آپ نے جو پروفائل اپنی بتائی ہے، بڑی رچ پروفائل ہے، تو آئندہ بھی کوئی کتاب لکھنے کا ارادہ ہے آپ کا؟ دیکھیں انشاءاللہ، یہ کہتے ہیں کہ انسان ارادے تو کرتا ہے، باقی یہ وہ مین پرپوز گاڈ ڈسپوز، تو اللہ تبارک تعالیٰ۔ تھینک یو ویری مچ جی۔ ناظرین، آپ کو آج کا ہمارا یہ عبداللہ بیگ صاحب کے ساتھ بڑی خوبصورت گفتگو اور یہ پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کو پیش ہوگا۔ بہت مہربانی، بہت شکریہ۔